فریاد امتی کرے جو حال زار میں، ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہر نِداد۔ میرے مولا کی بس یہی ہے شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم۔ سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے شان مصطفیٰ سنتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، میں نے آپ کے سامنے کل بیان کیا تھا حضور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، تو حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھ سے محمد نے کہا کہ ماں مجھے یہ بتاؤ بھائی عبداللہ کہاں جاتے ہیں، صبح صبح بکریاں لے کر کہاں جاتے ہیں؟ تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بیٹا تمہارے بھائی عبداللہ بکریاں چرانے جاتے ہیں، جنگلوں میں لے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امی جان میں بھی جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دے دیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اجازت تو دے نہیں سکتی، البتہ آپ کے لیے روک بھی نہیں ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ جب شام کو حضرت عبداللہ گھر واپس آئے تو حضرت حلیمہ بیان دیتی ہیں بیٹا عبداللہ جب تم صبح بکریاں لے جاؤ تو اپنے بھائی محمد کو بھی لے جانا۔ تو جب صبح ہوتی ہے، صبح ہوتے ہی حضرت عبداللہ اپنے بکریوں کو نکالتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان بکریوں کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ دونوں بھائی اب چل رہے ہیں، بکریوں کو ہانک رہے ہیں تو بکریاں چل نہیں رہی ہے، بکریاں جا نہیں رہی ہیں۔ تو میرے پیارے حضرت عبداللہ اپنی امی جان کو آواز دیتے ہیں امی جان بکریاں آج چل نہیں رہی ہیں، ہانک رہا ہوں، ڈنڈی سے مار رہا ہوں پھر بھی بکریاں جا نہیں رہی ہے، چل نہیں رہی ہے۔ تو میرے پیارے حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ بیٹا تمہیں نہیں معلوم تمہارے ساتھ میں جو محمد ہے نا یہ بہت برکت والا بچہ ہے، ان کو آگے لے کر چلو بکریاں پیچھے پیچھے خود چل جائیں گی۔ سبحان اللہ، بکریاں پیچھے پیچھے خود چلا کریں گی۔ سبحان اللہ، حضور کی کیا ہے شان، میرے مولا کی بس یہی ہے شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم۔ سبحان اللہ، یہ جانور ہیں جو نبی کو پہچان رہے ہیں، نبی کے آگے نہ بڑھو، نبی کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ میرے نبی کی کیا شان ہے، لوگ آج کہہ دیا کرتے ہیں کہ تم نبی تو بکریاں چرایا کرتے تھے، محمد تو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ معاذ اللہ میرے پیارے دوستو، میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ حضور کی شان میں اس طرح کے جملے نکالا کرتے ہیں وہ اپنے جملے کو سنبھالے، ورنہ تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ حضور کی شان میں ایسے جملوں کا استعمال نہ کیا جائے۔ حضور جہاں بکریوں کو دیکھ رہے ہو کہ چرانے جا رہے ہیں، وہاں یہ بھی تو دیکھ لیا کرو کہ جانور بھی حضور کی تعظیم کر رہے ہیں، پیڑ پودے حضور کی تعظیم کر رہے ہیں، سنگ ریزے میرے حضور کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو سناتا ہوں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو گھر واپس لوٹ آتے ہیں، حضرت عبداللہ اپنے امی جان سے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہتے ہیں کہ ماں آج تو غضب ہو گیا، آج میرے ساتھ بھائی محمد گئے تھے، یہ جس پتھریلی زمین پر قدم رکھتے اس پتھریلی زمین پر ان کے قدموں کے نشان ظاہر ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے دوستو، میرے آقا کی کیا شان ہے۔ سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ میرے پیارے حضرت عبداللہ کہتے ہیں امی جان یہ جس پتھریلی زمین پر کسی پتھر پر ان کا پیر پڑ جاتا اس پتھریلی زمین پر ان کے قدموں کے نشان ظاہر ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کہتے ہیں امی جان، یہی نہیں، یہ اگر کسی ریتلی زمین پر کسی مٹی پر اپنے قدموں کو رکھ دیتے تو اس مٹی پر اس ریتلی زمین پر تو ان کے قدموں کے نشان ظاہر نہیں ہوتے تھے، لیکن کسی پتھریلی زمین پر ان کا قدم پڑ جاتا وہاں ان کے قدموں کے نشان ظاہر ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امی یہی نہیں، یہ کسی درخت کے نیچے گئے ہیں تو اس درخت کا سایہ ان کی طرف چلا آیا ہے، یہ جس طرف سے چل رہے تھے ادھر سے پورے پیڑ پودے ان کی طرف جھکا چلا آ رہا تھا۔ ہم جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، جس پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، اس پیڑ پہ جانور پرندے چرندے آ کر بیٹھے اور منڈرانے لگے۔ میرے پیارے دوستو، یعنی وہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں، وہ چرندے پرندے بھی سمجھ رہے ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، ان کی زیارت کریں۔
سبحان اللہ، یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، ان کی زیارت کر لو۔ سبحان اللہ، میرے پیارے دوستو، میرے نبی کی کیا شان ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں امی جان ان کی تو شان نرالی ہے، یہ عظیم بچہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بیٹا محمد سے اس طرح کی کئی باتیں دیکھنے کو ملی ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ عظیم الشان بچہ ہے، ان کی شان نرالی ہے، یہ بہت برکت والا بچہ ہے، بیٹا یہ باتیں کسی سے کہنا نہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ جب جانور کی بات آ گئی ہے تو میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا، اس نے عرض کیا حضور میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، لوگوں کو کاٹ لیتا ہے۔ تو میرے سرکار فرماتے ہیں چلو چلتے ہیں۔ سرکار اس صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، صحابی نے روکا، یا رسول اللہ آپ آگے نہ بڑھیں، وہ پاگل ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ میرے آقا نے فرمایا تم کوئی چنتا نہ کرو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سرکار آگے بڑھتے ہیں اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آگے بڑھے، اس اونٹ نے میرے آقا سے کچھ شکایت کی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دیر وہاں کھڑے رہے، تو میں تو اس اونٹ کی جو شکایتیں تھی سمجھ نہ پایا۔ پھر سرکار سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے جانور تمہارا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، چارہ وغیرہ بہت کم دیا کرتے ہو۔ تو حضور اسی وقت یہ جملہ ارشاد فرمائے تھے جانوروں کے لیے کہ دن رات میں جانوروں کو 70 مرتبہ چارہ پانی دیا کرو۔ سبحان اللہ، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، جانوروں پر کس قدر رحم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ میرے پیارے دوستو، میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، چرندے پرندے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے امت کے بچے ہمارے گھونسلوں کو توڑ دیا کرتے ہیں، ہمارے گھونسلوں کو وہ توڑ دیا کرتے ہیں، آپ اپنے امت کے بچوں کو سمجھا دیں، ہم لوگ تنکا چن کر لاتے ہیں، اپنے گھونسلوں کو بڑی محنت سے بناتے ہیں، آپ اپنے امت کے بچوں کو سنبھالیں، ان کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے گھونسلوں کو نہ توڑا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ شکایت آئی چڑیوں کی طرف سے، تو میرے آقا نے اپنے صحابیوں سے ارشاد فرمایا او پیارے صحابیوں، اپنے بچوں کو سنبھالو، اپنے بچوں کو یہ کہہ دو کہ وہ کسی بھی پرندے کے گھونسلوں کو نہ توڑا کرے۔ میرے پیارے، یہ نبی کی شان ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے، جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانوروں کی بولی سمجھ رہے ہیں، جانوروں کی زبان سمجھ رہے ہیں۔ تو جب امتی نبی کی بارگاہ میں فریاد کیا کریں گے، کیا میرے آقا ہم جیسوں کی فریاد کو نہیں پہنچیں گے؟ کیا میرے آقا اپنے غلاموں کی فریاد نہیں سنیں گے؟ ضرور سنیں گے۔ وہ میرے آقا ہیں جو اپنے غلاموں پر رحم و کرم فرما رہے ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا شان تو دیکھو، میرے پیارے جانور چرندے پرندے حضور کی بارگاہ میں آ کر فریاد کر رہے ہیں۔ اس لیے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں فریاد امتی کرے جو حال زار میں، ممکن نہیں جو خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، ممکن نہیں جو خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، وہ میرے آقا کی ذات ہے، ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں جو نبی چرندے پرندے کے گھونسلوں کی بھی حفاظت کیا کرتے ہیں، جانوروں کی فریاد کو سنا کرتے ہیں، جانوروں کے لیے ارشاد ہوتا ہے دن میں رات میں 70 مرتبہ کھانا چارہ پانی دیا کرو۔ وہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جو آقا فرماتے ہیں کہ کسی ہرے بھرے درخت کے جڑ کو نہ کاٹا جائے، کسی ہرے بھرے پیڑ کو نہ کاٹا جائے، بلا عذر کسی زمین کو نہ کھودی جائے۔ وہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم وضو کر رہے ہو، وضو کا پانی بچ جائے تو اس کو فضول پھینکا نہ جائے، اس کو کھڑے ہو کر پی لیا جائے۔ سرکار نے اس طرح سے ہم لوگوں کے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر موڑ پر ہمارے لیے رہنما بن کر آئے ہیں۔ وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتا رہے ہیں، دنیا میں کس طرح سے جینا چاہیے، دنیا میں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ آج اس نبی کے امتی کو، اس نبی کے امتی کے گھر کو جلایا جاتا ہے، اس نبی کے امتی کو آتنکوادی بتایا جاتا ہے، اس نبی کے امتی کے مکان دکان جلائی جاتی ہے، آج اس نبی کے امتی کی عبادت گاہوں کو گرائی جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، میں یہ دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں
کہ اگر اسلام کا سچا ماننے والا ہے وہ کبھی آتنکوادی ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ جس نبی کو وہ مان رہا ہے اس نبی کی باتیں اور اس نبی کا فرمان ذرا سنو۔ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کیا کرو، جب تمہارے گھر میں کوئی اچھی چیز بن جائے تو کم سے کم شوربہ ہی ان کے گھر پہنچا دیا کرو۔ وہ میرے آقا کی شان ہے۔ جو نبی ہرے بھرے درخت کے جڑ کو بھی کاٹنے کے لیے منع فرمایا ہے، جو نبی وضو کے پانی کو فضول خرچ کرنے کو منع فرمایا ہے، جو نبی جانوروں کی فریاد سن رہے ہیں، جو نبی پرندوں کی گھونسلوں کو توڑنے پر منع کر رہے ہیں، جو نبی اتنے ساری حفاظتیں ہمیں بتا رہے ہیں، تو جو نبی کا سچا دیوانہ ہوگا وہ کبھی بھی آتنکوادی ہو نہیں سکتا ہے، وہ کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے، اسلام کے ماننے والے، اسلام کے چاہنے والے، ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ امن و سکون چاہتے ہیں، وہ امن و سکون کا پیغام دیا کرتے ہیں، وہ امن و سکون کا پرچار کیا کرتے ہیں، پریم پیار کے محبت کے پیغام کو عام کیا کرتے ہیں۔ اسلام کے چاہنے والے ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ امن و سکون کے پیغام کو عام کیا جائے۔ میرے پیارے، وہ میرے آقا کی شان ہے نا۔ دیکھو جانور، چرندے پرندے، پیڑ پودے سب حضور کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، سب حضور کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہر نِداد، میرے مولا کی بس یہی ہے شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ میرے آقا کی شان نرالی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں پھر آپ کے سامنے ایک بیان لے کر آؤں گا اور